جب میری شادی ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ میرے سسرال میں میرا ایک چھوٹا دیور بھی ہے جس کی عمر صرف 11 سال ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں 3 بڑے بھائیوں کی چھوٹی بہن تھی، لیکن میرا کوئی چھوٹا بھائی نہیں تھا۔ اس لیے مجھے ایک چھوٹا بھائی ہمیشہ سے ہی چاہیے تھا۔ میں نے سوچا کہ بھائی تو اب نہیں مل سکتا، پر دیور ہی بھائی کی صورت میں مل گیا ہے۔ گھر میں میری ساس نہیں تھی، لیکن میری 2 نندیں رہتی تھیں اور میرے سسر بھی رہتے تھے اور میرا پورشن اوپر والا تھا۔ میرے دیور کا نام حامد تھا۔ وہ پورا دن میرے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا۔ شادی کے بعد پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ بس میرے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا کہ میری بھابھی سب سے پیاری ہیں، بھابھی کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ دیکھنے میں تو میں واقعی بہت خوبصورت تھی، تبھی تو میرے شوہر کا دل میں نے جیت لیا تھا۔ وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور بہت زیادہ خوش بھی تھے، اور میں بھی آنکھوں میں خواب سجائے خوش تھی۔ سوچا تھا کہ زندگی بہت اچھے سے گزرے گی۔ شوہر کو پہلے سے جانتی تھی، لیکن محبت کی شادی نہیں تھی۔ دراصل ہم ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ وہیں پر شوہر نے مجھے پسند کر لیا اور اس کے بعد رشتہ بھیج دیا۔ وہ کہتے تھے کہ میری طرف سے یہ پسند کی شادی ہے اور تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ ہمیشہ میرے گھر والوں کی عزت کرنا، ان کا خیال رکھنا، اور میرے چھوٹے بھائی میں تو میری جان بستی ہے۔ میں ساری زندگی باہر کے ملک رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا ہے۔ جب میں واپس آیا تو چھوٹا حامد 7 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد تو میں واپس آیا ہوں۔ 7 سال کے بعد میں نے اس کو دیکھا۔ وہاں پر بری طرح سے میں پھنس گیا تھا، اس لیے فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی ان سے دور ہی رہا ہوں، پڑھائی کے سلسلے میں تو پھر نوکری کے سلسلے میں، بس اب خاندان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تم بھی میری فیملی ہو اور یہ سب بھی، اس لیے ان سے کوئی جھگڑا نہ کرنا۔ میں تو اپنا گھر بسانے کے لیے آئی تھی اور دل میں یہ خواہش تھی کہ سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں گی۔ میں کوئی کھانے کی چیز بناتی تو سب سے پہلے حامد کو دیتی تھی، وہ بھی بہت خوش ہوتا تھا۔ کبھی کبھی میرے لیے باہر سے کوئی چیز بھی لاتا۔ اتنا پیار آتا مجھے اس پر کہ کبھی کبھی میں اسے گلے سے لگا لیتی اور پیشانی پر بوسہ بھی دیتی۔ ہم لوگ جب کبھی گھر سے کہیں باہر جاتے تو وہ بہت بے چین ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہاں میکے رہنے کے لیے گئی۔ میرا میکا دور نہیں تھا، اس لیے 2-3 دن رہنے کے بعد واپس آ گئی۔ واپس آئی تو حامد روتا ہوا میرے گلے لگ گیا، کہنے لگا کہ آپ کی بہت یاد آئی ہے۔ سب لوگ کہتے تھے کہ کتنا پیار کرتا ہے تم سے، لیکن وہ اسکول نہیں جایا کرتا تھا۔ سب لوگ کہتے تھے کہ اسکول نہیں جاتا ہے، یہ بڑی بری عادت ہے، اس کو اسکول جانا چاہیے۔ وہ کہتا تھا کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، لیکن میرا شوہر کہتا تھا بنا بنایا کاروبار ہے، اس کو کاروبار سمجھا دیں گے، اپنا کام کرے گا۔ پڑھائی تو انہوں نے کرنی ہوتی ہے جنہوں نے نوکری کرنی ہوتی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ میں نے اتنی محنت اس کے لیے کی ہے، کم سے کم میرا بھائی تو بیٹھ کر کھا سکے۔ اس لیے وہ سب کا لاڈلا بھی تھا اور خاصا بگڑا ہوا بھی، لیکن کبھی کبھی تو اپنی بڑی بہنوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا تھا، لیکن میرے ساتھ ہمیشہ عزت سے پیش آتا تھا۔ ایک دفعہ میری نند کے ساتھ تھوڑی سی بحث ہو گئی تو اس نے اپنی بہن کو ہی باتیں سنائیں۔ اس نے کہا کہ باتیں تو آپ ایسے کر رہی ہو کہ کھانے میں نمک زیادہ کر دیا ہے، جیسے تم بڑا اچھا کھانا بناتی ہو۔ ابھی بھابھی کے آنے سے پہلے جو تم نے بریانی میں رنگ بھرے تھے اور سارے خاندان والوں کا پیٹ خراب ہو گیا تھا، وہ بھی سب کو یاد ہے۔ 1000 روپے کی بریانی کے لیے 5000 کا خرچہ ہو گیا تھا۔ میں زیر لب مسکرا دی اور میری نند نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ کتنا بدتمیز ہو گیا ہے۔ وہ اسی طرح سے میرا ساتھ دیتا تھا اور ایک طرح سے ہماری ٹیم سی بن گئی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں تو آپ ہی کی طرف ہوں، ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا، آپ بہت اچھی ہیں، کسی سے نہیں ڈرنا۔ اگر بھائی بھی کبھی آپ سے بدگمان ہو گیا، میں پھر بھی آپ کا ساتھ کھڑا رہوں گا۔ مجھے اس پر بہت پیار آتا تھا، وہ اچھا بچہ تھا۔ حامد کو میں نے سمجھایا کہ تم اسکول جایا کرو۔ اس نے کہا کہ آپ کی ساری باتیں مانوں گا، آپ کے لیے جان بھی دے دوں گا، لیکن اسکول نہ بھیجیں مجھے۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میری سب سے اچھی بھابھی ہیں، میں ہمیشہ آپ کی ہر بات مانوں گا، لیکن مجھے یہ ساری باتیں مت کہیں۔ آپ بتائیں آپ نے کیا کھانا ہے، آپ کے لیے لے کر آتا ہوں۔ آپ سمجھیں کہ میں آپ کا غلام ہوں، لیکن اسکول نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ایک پڑھا لکھا انسان جب کاروبار کرتا ہے تو اس کا اور سٹائل ہوتا ہے، اور ان پڑھ انسان جب کاروبار کرتا ہے
तो وہ کاروبار پڑھے لکھے انسان کی طرح نہیں کرتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا اور میرے گھر میں میرے شوہر کا ایک کزن آیا۔ جب اس نے مجھے سلام کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ حامد نے یہ بات نوٹ کر لی۔ میں کچن میں چائے پکانے گئی تو اس نے مجھے آ کر کہا کہ اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، آپ نے اس کو کچھ کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس طرح گھر میں لڑائی بن جائے گی۔ میں نئی نویلی دلہن ہوں، سب کہیں گے کہ آتے ہی لڑائی ڈال دی گھر میں، اور وہ پھر تمہاری بہن کا ہونے والا سسرال بھی ہے، ایسی باتیں نہیں کی جاتی۔ تو مجھے اس نے کہا کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ چپ کر جائیں کیونکہ وہ میری بہن کا سسرال ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ حرکت آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ کوئی آپ کو چھیڑے گا تو آپ اسے چھیڑنے دیں گی؟ میں چھوٹے حامد کی بات سن کر حیران تھی کہ کس طرح بڑے مردوں کی طرح غیرت کھا رہا ہے اور مجھے سمجھا رہا تھا۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن بہن بیٹی کا معاملہ تھا اور میرے لیے میرے سسرال کا معاملہ تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے غلطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، جبکہ میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ غلطی نہیں ہوئی تھی۔ وہ شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے حامد کو کہا کہ چھوڑو، پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دینا چاہیے، لیکن حامد نے تو اس سے بدلہ لیا۔ اس نے اس کی چائے میں لال مرچ ڈال دی، وہ بھی اتنی زیادہ لال مرچ کہ صرف ایک گھونٹ پینے سے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کا سانس بند ہو گیا اور آنکھیں باہر آ گئیں۔ اچھا بھلا تماشا بن گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میری نند نے حامد کو بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ بچہ روتا ہوا چھت پر چلا گیا اور کچھ گھنٹے تک وہیں بیٹھا رہا، کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا۔ میں چھت پر گئی اسے منانے کے لیے۔ جب اس کو تسلی دے رہی تھی تو روتے روتے میرے گلے لگ گیا اور مجھے اچانک سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں فوراً اس سے دور ہو گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا بھابھی؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں، تم چلو میرے ساتھ نیچے۔ اور لبنہ بتا رہی تھی تم نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ آ جاؤ نیچے، بھائی بھی تمہارا آنے والا ہے، اور پھر جس طرح بھائی کو ساری بات پتہ چل جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تم پر غصہ کریں۔ میں نے حامد کو سمجھایا اور اس کو نیچے لے آئی۔ وہ کھانا اکثر میرے ساتھ ہی کھایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بہن نے اسے کوئی چیز منگوائی تو کہنے لگا بہت گرمی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو میری نند نے کہا کہ ابھی 5 منٹ پہلے بھابھی کے لیے گئے ہوئے تھے چیز لینے، وہ تمہاری لاڈلی ہیں، ہم تمہاری سگی بہنیں ہیں، ہمارے لیے نہیں جاؤ گے اور ان کے لیے گرمی میں جا سکتے ہو؟ تو حامد نے کہا کہ ان کے لیے تو میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، تم لوگوں کے لیے تو میں گلی کے نکڑ تک بھی نہیں جاؤں گا۔ اس کی بہنیں تو اور بھی زیادہ چڑ گئیں اور میں بھی حیران ہو گئی کہ کیسے میرے لیے اپنی بہنوں سے لڑائی کر رہا ہے۔ کل کو وہ کہیں گی کہ اسی نے اسی کو کوئی پٹی پڑھائی ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا لیکن وہ کوئی بات سمجھتا ہی نہیں تھا، وہ بہت زیادہ ضدی تھا۔ ایک دن میرے سسر اور شوہر کو رات کے لیے گھر سے کہیں جانا پڑ رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ حامد کو اپنے کمرے میں سلا لینا، وہ اکیلا سونے سے ڈرتا ہے۔ بہنیں بھی شادی میں جا رہی تھیں، وہ دیر سے آئیں گی۔ پہلے تو وہ بابا کے ساتھ سوتا تھا، لیکن اب وہ بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے اور بہنیں اسے اپنے پاس سلائیں گی نہیں، اس سے ان کی بنتی نہیں، اس لیے تم اسے اپنے کمرے میں سلا لینا، تمہیں بھی اکیلے میں ڈر نہیں لگے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رات ہوئی تو میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ، کمرے میں سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ حامد میرے کمرے میں آ گیا۔ میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ابھی کمرہ سیٹ ہو رہا تھا۔ میرے کمرے میں 2 ہی صوفے تھے جن پر کوئی سو نہیں سکتا تھا، ظاہر ہے اس نے بیڈ پر ہی سونا تھا۔ میں نے بھی بچہ سمجھ کر اس کو اپنے شوہر کی جگہ پر سلا دیا اور خود بھی کروٹ لے کر سو گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں محسوس کیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور اچانک سے وہ فضول باتیں کرنے لگا۔ میں سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں سے سنی ہیں تم نے یہ ساری باتیں؟ کہنے لگا کہ بہت جگہ سے سنی ہیں۔ وہ تو مجھ سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ بچہ نہیں کوئی جوان مرد ہو۔ اس نے کہا کہ میں کوئی 11 سال کا چھوٹا بچہ نہیں ہوں، میری عمر 15 سال ہے۔ بھائی تو باہر کے ملک میں ہوتے تھے، اسے کیا پتا کہ میری عمر کیا ہے؟ یہ تو میرا قد نہیں بڑھ رہا، میرے اندر بچوں والا کچھ نہیں ہے۔ مجھے بچہ سمجھ کر میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے لیے سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ تمہارے لیے اپنی بہنوں سے لڑائی کر رہا تھا،
تمہارے لیے دھوپ میں اپنا منہ جلانے کے لیے نکل جاتا تھا کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھا اور تم تو بھائی کیا انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں ہو۔ میں سارے گھر والوں کو بتا دوں گی۔ اس نے کہا کہ ہاں بتا دو، سارے گھر والوں کو کوئی بھی تم پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ میں کہوں گا کہ تم نے ہی مجھے ورگلانے کی کوشش کی ہے۔ میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ اس نے گلدان اٹھا کر میرے سر پر مارا اور میں نیند بے ہوش ہو گئی۔ صبح اٹھی تو میری عزت تار تار ہو چکی تھی اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میں کیا کروں گی۔ میرا شوہر اور سسرال والے واپس آ گئے۔ جب اپنی بے گناہی کا شور ڈالنے کی کوشش کی تو اس سے پہلے ہی میرے دیور نے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے بدگمان ہو چکا تھا۔ سب مجھ پر بری بری باتیں کر رہے تھے اور نندوں کی تو زبان ہی نہیں رک رہی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ ایک تو کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے میری غیر موجودگی میں، اور اب میرا بھائی پر الزام لگا رہی ہو۔ اس بیچارے بچے کے دماغ پر کیا اثر پڑا ہوگا ان باتوں کا؟ تم نے اسے وقت سے پہلے جوان کر دیا، اس کی زندگی برباد کر دی تم نے۔ تم جیسی عورت کا پتہ نہیں میں نے کیسے نکاح کر لیا۔ تمہیں تو بازار میں بٹھا دینا چاہیے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میرے شوہر نے بہت بڑی بڑی باتیں کر دیں۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھی تھی لیکن اس کے بعد میں اس کے قدموں سے اٹھ گئی کیونکہ اس نے ہر حد پار کر دی تھی۔ بنا سمجھے، بنا جانے، بنا کسی صفائی کے اس نے وہ بات مان لی جو میرے دیور نے کہی تھی اور مجھے میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے ابو کے گھر چلی گئی۔ ماں باپ بیٹی والے تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ ان کی اور 5 بیٹیاں تھیں۔ گھر میں ہی رہنے لگی۔ شوہر تو چھوڑ کر چلا گیا، واپس آیا ہی نہیں، یہاں تک کہ بات کرنے کے لیے بھی نہیں۔ میرے بابا نے کہا کہ بات تو کرو بیٹھ کر، اس بات کا حل نکالتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا آپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ کچھ دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ بچہ میرے دیور کا ہے یا میرے شوہر کا۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی، میں کہیں کی بھی نہیں رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس دنیا کی سب سے بری بدقسمت لڑکی ہوں اور میرے ساتھ اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ میرے گھر والوں کو تو میں نے ساری بات بتائی تھی، وہ بھی مجھے ہی باتیں سنانے لگے کہ تم اتنی بے وقوف ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ عورت کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ مرد اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ میں نے کہا میں تو اس کو بچہ ہی سمجھتی رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میں اسے فون کرتی، میسج کرتی تھی، اس کو وائس میسج کرتی تھی، روتی تھی، لمبے لمبے 10 منٹ کے میسج بھیجتی تھی، لیکن وہ مجھے جواب نہیں دیتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک نہ ایک دن تو تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن پھر میں تمہارے ساتھ واپس نہیں آؤں گی کیونکہ تب تک بہت دیر ہو جائے گی۔ رشتوں کو اتنا مت الجھاؤ کہ پھر تم سلجھا نہ سکو۔ لیکن میرا شوہر جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ پھر اس نے میرا میسج سننا بھی چھوڑ دیا۔ میرا 8واں مہینہ چل رہا تھا جب ایک دن میرا شوہر گھر آیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ جو شخص پچھلے 8 مہینے سے میرے میسج کا جواب نہیں دے رہا تھا، آج میرے گھر میں سر جھکا کر کھڑا تھا۔ اس نے میرے بابا سے کہا کہ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات کرنی ہے، کیوں آئے ہو اب یہاں پر؟ بابا نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد ہمارے گھر میں بہت عذاب آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کسی مظلوم کے آنسو نکلے ہوں، کسی مظلوم پر تہمت لگائی ہو، تو پھر وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے، اس کا نکاح ہوا تھا لیکن ان لوگوں نے طلاق دے دی جبکہ وہ ابھی تک رخصت بھی نہیں ہوئی تھی۔ چھوٹی بہن سیڑھیوں سے گر گئی اور اس کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور تم جانتی ہو حامد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اسے کینسر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر اسے بچانا ہے تو 1 کروڑ روپے لگانا ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور اس کے پاس شاید 1 سال سے زیادہ کا وقت بھی نہیں ہے۔ اس نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ وہ تم پر نظر رکھتا تھا، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، تمہیں بہت برا بھلا کہا۔ اپنے بھائی کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا، سمجھتا تھا کہ وہ تو بچہ ہے، لیکن آج کل کوئی بچہ نہیں ہوتا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ چارپائی پر پڑ گیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، دن رات روتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی کیونکہ میں نے کسی کی زندگی برباد کی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا میں تو وہی ہوں
जिसको तुम बाजार में बिठाना चाहते थे, आज अपने घर वापस ले जाने के लिए आ गए हो। मेरे शौहर की आंखों में आंसू थे। इसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैंने कहा कि अल्लाह भी कहता है कि कोई फैसला करने से पहले तहकीक कर लो। कम से कम तुम पूछ तो लेते मुझसे। तुमने मुझे सफाई पेश करने का मौका भी नहीं दिया। और जब मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो तुमने क्या कहा था? तुमने ये कहा था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इसको गिरा दो। अब इस बच्चे समेत मैं तुम्हें कबूल कैसे हो सकती हूँ? मुझे तलाकनामा भेज देना इस बच्चे की पैदाइश के बाद, नहीं तो मुझे तुम पर खुला का केस करना पड़ेगा। मैंने कहा और वहाँ से मैं चली गई। मेरा शौहर मुझे पुकारता रह गया, लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा। कितने ज़ख्म लगाए थे इसने मेरे दिल पर। जब भरोसा ही ना करे कोई आप पर, तो फिर पीछे क्या रह जाता है। मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मेरे बाबा के साथ कोई बात करता रहा। इसके बाद भी 3-4 दफ़ा घर आया। मैंने बाबा को कह दिया कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। आप लोगों पर बोझ भी नहीं बनूंगी। अपनी और अपनी औलाद के लिए खुद ही कुछ कर लूँगी। बाबा ने कहा कि ऐसी बात क्यों करती हो, हम क्या मर गए हैं? जैसे तुम कहो वैसा ही होगा। अल्लाह ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी। वैसे तो मेरा भी इस माशरे में बहुत ही बुरा हाल हुआ था। मैं अपनी बेटी को बहादुर बनाऊंगी, यही सोचकर मैंने इसे दिल से लगा लिया। बेटी की पैदाइश के बाद शौहर पर खुला का केस कर दिया और इसे तलाक लेकर अपने घर में रहने लगी। घर में ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी काम करने लगी। फिर जब बच्ची बड़ी हो गई तो एक ऑफिस में जॉब कर ली। अब अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, इसका ख्याल रखती हूँ। मेरा देवर अभी भी इसी दुनिया में है। वो लोग तो कहते हैं कि इसे कैंसर है, लेकिन शायद इसे कोई और ही बीमारी थी। और अब मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अब मैं अपना फ़ैसला आप लोगों पर छोड़ती हूँ। आप लोग बताएं, जो मैंने किया वो ठीक किया या गलत? मेरे शौहर ने मेरा दिल तोड़ दिया था। इसने मुझे ऐसी बातें की थीं कि अगर वो ना करता तो शायद इसकी बचत हो जाती। अगर वो मुझ पर उस वक्त भरोसा कर लेता कि मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती, तो आज हमारी मोहब्बत मज़ीद बढ़ जाती। इसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, मोहब्बत का दावा किया था कि मुझसे मोहब्बत करता है, और फिर इस मोहब्बत को मजबूत होना चाहिए था। अल्लाह ने मर्द को मजबूत बनाया है, इसे ज़्यादा अक्ल दी है, तो फिर इससे ज़्यादा मजबूती का इजहार करना चाहिए था। इसको समझना चाहिए था। जब इसने मेरे किरदार पर वार किया और मुझे कहा कि तुम जैसी औरत को बाजार में बिठा देना चाहिए, तो क्या ऐसा मर्द कल को मेरा मुहाफिज कहला सकता है? आप में से कुछ लोग शायद ये भी कहेंगे कि जो सूरत हाल थी इसमें वो इसी तरह का रद्द अमल करेगा, और गुस्से में तो इंसान कुछ भी कह देता है। अगर गुस्से में इंसान कुछ भी कह देता है और गुस्से में कही हुई बात की कोई अहमियत नहीं होती, तो दुनिया में जितनी भी लोगों को तलाक़ें होती हैं वो सारी गुस्से में ही होती हैं। फिर तलाक को क्यों मान लिया जाता है? अगर तलाक गुस्से में हो जाती है तो फिर गुस्से में इंसान की बात को आप ये नहीं कह सकते कि इसने कह दिया तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। कभी किसी ने किसी को प्यार से भी तलाक दी है। गुस्से में तलाक तो कबूल हो जाती है, तो फिर बाकी बातें भी गुस्से में अपनी जगह ठीक होती हैं। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। अगर मैं ये ना करती तो मैं अपने शौहर की ना तो कभी इज़्ज़त करती और ना ही इससे मोहब्बत करती। जहाँ इज़्ज़त नहीं होती वहाँ मोहब्बत भी नहीं हो सकती। हम जिसकी इज़्ज़त करते हैं इससे मोहब्बत भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि इज़्ज़त ना हो और मोहब्बत हो। अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, इसी को ज़िम्मेदारी समझकर मैं सारी ज़िंदगी इसकी तरबियत करूँगी, इसका ख्याल रखूँगी, इसे बहादुर बनाऊँगी। कल को कोई हामिद इसकी इज़्ज़त पर हाथ ना डाल सके। आप लोग ज़रूर बताइएगा मैंने ठीक किया या गलत, और मेरी बेटी के अच्छे नसीब के लिए भी दुआ कीजिएगा। शुक्रिया।